بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: جب خدا کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو چکا اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ خدا کے دین میں فوج کی فوج داخل ہو رہے ہیں، تو خدا کی حمد کی تسبیح پڑھ اور استغفار کر، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ نصرت اور فتح کے مقابلہ میں شکر کی ہدایت ہونی چاہیے تھی۔ تسبیح اور استغفار کو فتح سے کیا مناسبت ہے؟ اسی بنا پر ایک صحبت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے معنی پوچھے۔ لوگوں نے مختلف معنی بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، وہ کم سن تھے اور جواب دیتے جھجکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ڈھارس بندھائی تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لیے مخصوص ہے۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ رحلت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے اب ضرورت تھی کہ تمام دنیا کے سامنے شریعت اور اخلاق کے تمام اصول اساسی کا مجمع عام میں اعلان کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کے زمانہ سے اب تک فریضہ حج ادا نہیں فرمایا تھا۔ ایک مدت تک تو قریش سدیرا رہے، صلح حدیبیہ کے بعد موقع ملا، لیکن مسالے اس میں مقتضا تھے کہ یہ فرض سب سے آخر میں ادا کیا جائے۔ بہرحال ذی قعدہ میں اعلان ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ خبر دفعتاً پھیل گئی اور شرف حمرکابی کے لیے تمام عرب امڑ آیا۔ سنیچر کے دن ذوالقعدہ کی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور چادر اور تہمت باندھی، نماز ظہر کے بعد مدینہ سے باہر نکلے اور تمام ازواج مطہرات کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ ایک مقام ہے جو مدینہ کی میقات ہے، یہاں پہنچ کر شب بھر اقامت فرمائی اور دوسرے دن دوبارہ غسل فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں عطر ملا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر قصوہ پر سوار ہو کر احرام باندھا اور بلند آواز سے یہ الفاظ کہے۔ ترجمہ: اے خدا ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، اے خدا تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تعریف اور نعمت سب تیری ہی ہے اور سلطنت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ کم و بیش 1 لاکھ مسلمان شریک حج تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لبیک فرماتے تھے تو ہر طرف سے اسی صدائے غلغلہ انگیز کی آواز بازگشت آتی تھی اور تمام دشت و جبل گونج اٹھے تھے۔ فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منازل میں نماز ادا کی تھی، وہاں برکت کے خیال سے لوگوں نے مسجدیں بنا لی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان مساجد میں نماز ادا کرتے جاتے تھے۔ صرف پہنچ کر غسل فرمایا۔ دوسرے دن اتوار کے روز ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو صبح کے وقت مکہ معظمہ داخل ہوئے۔ مدینہ سے مکہ تک کا یہ سفر 9 دن میں طے ہوا۔ خاندان ہاشم کے لڑکوں نے آمد کی خبر سنی تو خوشی سے باہر نکل آئے۔ آپ نے فرط محبت میں اونٹ پر کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے بٹھا لیا۔ کعبہ نظر پڑا تو فرمایا، اے خدا اس گھر کو اور زیادہ عزت اور شرف دے۔ پھر کعبہ کا طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم میں 2 گانا ادا کیا اور یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ صفا پر پہنچے تو یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: صفا اور مروہ خدا کی نشانیاں ہیں، یہاں سے کعبہ نظر آیا تو یہ الفاظ فرمائے۔ ترجمہ: خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے سلطنت اور ملک اور حمد ہے، وہ مارتا اور جلاتا ہے اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ کوئی خدا نہیں مگر وہ اکیلا خدا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندہ کی مدد کی اور اکیلے تمام قبائل کو شکست دی۔ صفا سے اتر کر کوہ مروہ پر تشریف لائے، یہاں بھی دعا و تحلیل کی۔ اہل عرب ایام حج میں عمرہ ناجائز سمجھتے تھے۔ صفا و مروہ کے طواف اور سعی سے فارغ ہو کر آپ نے ان لوگوں کو جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے عمرہ تمام کر کے احرام اتارنے کا حکم دیا۔ بعض صحابہ نے گزشتہ رسوم مالوفہ کی بنا پر اس حکم کی بجاوری میں معذرت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے ساتھ قربانی کے اونٹ نہ ہوتے تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پہلے یمن بھیجے گئے تھے۔ اسی وقت وہ یمنی حاجیوں کا قافلہ لے کر مکہ میں وارد ہوئے۔ چونکہ ان کے ساتھ قربانی کے جانور تھے اس لیے انہوں نے احرام نہیں اتارا۔ جمعرات کے روز
8ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ مینا میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن 9 ذی الحج کو جمعہ کے روز صبح کی نماز پڑھ کر مینا سے روانہ ہوئے۔ قریش کا معمول تھا کہ جب مکہ سے حج کے لیے نکلتے تھے تو عرفات کے بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے جو حرم کے حدود میں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ قریش نے اگر حرم کے سوا کسی اور مقام میں مناسک حج ادا کیے تو ان کی شان یکتائی میں فرق آ جائے گا، لیکن اسلام کو جو مساوات عام قائم کرنی تھی اس لحاظ سے یہ تخصیص روا نہیں رکھی جا سکتی تھی، اس لیے خدا نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات میں آئے اور یہ اعلان کرا دیا۔ ترجمہ: اپنے مقدس مقامات میں ٹھہرے رہو کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی وراثت ہو، یعنی عرفہ میں حاجیوں کا قیام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور انہی نے اس مقام کو اس غرض خاص کے لیے متعین کیا ہے۔ عرفات میں ایک مقام نمرہ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمبل کے خیمہ میں قیام فرمایا۔ دوپہر ڈھل گئی تو ناقہ جس کا نام قصوہ تھا پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور ناقہ کے اوپر ہی سے خطبہ پڑھا۔ آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کی تمام بےہودہ مراسم کو مٹا دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: ہاں، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ تکمیل انسانی کی منزل میں سب سے بڑا سنگ راہ امتیاز مراتب تھا جو دنیا کی تمام قوموں نے، تمام مذاہب نے اور تمام ممالک نے مختلف صورتوں میں قائم کر رکھا تھا۔ سلاطین سایہ یزدانی تھے جن کے آگے کسی کو چوں چراں کی مجال نہ تھی۔ آئمہ مذہب کے ساتھ کوئی شخص مسائل مذہبی میں گفتگو کا مجاز نہ تھا۔ شرفاء رذیلوں سے ایک بالا تر مخلوق تھی۔ غلام آقا کے ہمسر نہیں ہو سکتے تھے۔ آج یہ تمام فرقے، یہ تمام امتیازات، یہ تمام حد بندیاں دفعتاً ٹوٹ گئیں۔ ترجمہ: لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔ ترجمہ: ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان باہم بھائی ہیں۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: تمہارے غلام جو کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ عرب میں کسی خاندان کا کوئی شخص کسی کے ہاتھ سے قتل ہوتا تو اس کا انتقام لینا خاندانی فرض ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی فرض باقی رہتا تھا اور اسی بنا پر لڑائیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ قائم ہو جاتا تھا اور عرب کی زمین ہمیشہ خون سے رنگین رہتی تھی۔ آج یہ سب سے قدیم رسم، عرب کا سب سے مقدم فخر، خاندان کا پرفخر مشغلہ برباد کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے نبوت کا منادی سب سے پہلے اپنا نمونہ آپ پیش کرتا ہے۔ ترجمہ: جاہلیت کے تمام خون یعنی انتقام خون باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعہ بن الحارث کے بیٹے کا خون باطل کر دیتا ہوں۔ تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال پھیلا ہوا تھا جس سے غرباء کا ریشہ جکڑا ہوا تھا اور ہمیشہ کے لیے وہ اپنے قرض خواہوں کے غلام بن گئے تھے۔ آج وہ دن ہے کہ اس جال کا تار الگ ہوتا ہے۔ اس فرض کی تکمیل کے لیے بھی معلم حق صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے خاندان کو پیش کرتے ہیں۔ ترجمہ: جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ آج تک عورتیں ایک جائیداد منقولہ تھیں جو قمار بازیوں میں داؤں پر چڑھا دی جاتی تھی۔ آج پہلا دن ہے کہ یہ گروہ مظلوم، یہ صنف لطیف، یہ جوہر نازک قدردانی کا تاج پہنتا ہے۔ پھر فرمایا۔ ترجمہ: عورتوں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو۔ ایک جگہ اور فرمایا۔ ترجمہ: تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ عرب میں جان و مال کی کچھ قیمت نہ تھی۔ جو شخص چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا۔ آج امن و سلامتی کا بادشاہ تمام دنیا کو صلح کا پیغام سناتا ہے۔ ترجمہ: تمام خون اور تمہارا مال تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینہ میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ اسلام سے پہلے بڑے بڑے مذاہب دنیا میں پیدا ہوئے لیکن ان کی بنیاد خود صاحب شریعت کے تحریری اصول پر نہ تھی۔ ان کو خدا کی طرف سے جو ہدایتیں ملی تھیں بندوں کی ہوس پرستیوں نے ان کی حقیقت گم کر دی تھی۔ ابدی مذہب کا پیغمبر اپنی زندگی کے بعد ہدایات ربانی کا مجموعہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی امت کو سپرد کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے۔ ترجمہ: میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصولی احکام کا اعلان فرمایا۔ ترجمہ: خدا نے ہر حقدار کو ازروئے وراثت اس کا حق دے دیا، اب کسی کو وراثت کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ ایک جگہ فرمایا، لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، زناکار کے لیے پتھر ہے اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ جو لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے اور جو غلام اپنے مولا کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا، ترجمہ: ہاں، عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، رعایت واپس کی جائے، عطیہ لوٹایا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام کی طرف خطاب کیا۔ ترجمہ: تم سے خدا کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ عین اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض نبوت ادا کر رہے تھے، یہ آیت اتری۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے مذہب اسلام کو انتخاب کر لیا۔ نہایت حیرت انگیز اور عبرت خیز منظر یہ تھا کہ شہنشاہ عالم جس وقت لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں فرمان ربانی کا اعلان کر رہا تھا، اس کے تخت شہنشاہی کا مسند و بالین، قجاوا اور عرق گیر 1 روپیہ سے زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ خطبہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ پھر ناکہ پر سوار ہو کر موقف تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلہ رو دعا میں مصروف رہے۔ جب آفتاب ڈوبنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے چلنے کی تیاری کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ کی زمام کھینچے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کی گردن کجاوے میں آڑ کر لگتی تھی۔ لوگوں کے ہجوم سے ایک اضطراب سا پیدا ہو گیا تھا۔ لوگوں کو دست راست سے، اور بخاری میں ہے کہ کوڑا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے جاتے کہ آہستہ آہستہ اور زبان مبارک سے ارشاد فرماتے رہے تھے۔ ترجمہ: لوگوں سکون کے ساتھ اثنائے راہ میں ایک جگہ اتر کر طہارت کی۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ فرمایا، نماز کا موقع آگے آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قافلہ کے ساتھ مزدلفہ پہنچے۔ یہاں پہلے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے پڑاؤ جا کر سواریوں کو بٹھایا۔ ابھی سامان کھولنے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً ہی عشاء کی تکبیر ہوئی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور صبح تک آرام فرمایا۔ بیچ میں روزانہ دستور کے خلاف عبادت شبانہ کے لیے بیدار نہ ہوئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہی ایک شب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد ادا نہیں فرمائی۔ صبح سویرے اٹھ کر با جماعت فجر کی نماز پڑھی۔ کفار قریش مزدلفہ سے اس وقت کوچ کرتے تھے جب آفتاب پورا نکل آتا تھا اور آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ چمکنے لگتی تھی۔ اس وقت بآواز بلند کہتے تھے، کوہ صبیر دھوپ سے چمک جا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کے ابطال کے لیے سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے کوچ فرمایا۔ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اور سنیچر کا دن تھا۔ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس آپ کے برادر عمزاد ناقہ پر ساتھ تھے۔ اہل حاجت دائیں بائیں حج کے مسائل دریافت کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے اور زور زور سے مناسک حج کی تعلیم دیتے جاتے تھے۔ وادی محشر کے راستہ سے آپ جمرہ کے پاس آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس وقت کمسن تھے، فرمایا، مجھے کنکریاں چن کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی اور لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: مذہب میں غلو اور مبالغہ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئی ہیں۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے۔ ترجمہ: حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا، شاید کہ اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت آئے نہ آئے۔ یہاں سے فارغ ہو کر مینا سے میدان میں تشریف لائے اور دائیں بائیں آگے پیچھے تقریباً 1,00,000 مسلمانوں کا مجمع تھا۔ مہاجرین قبلہ کے داہنے، انصار بائیں اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ناقہ کی مہار تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید
پیچھے پیچھے کپڑا تان کر سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے نظر اٹھا کر اس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو فرائض نبوت کے 23 سالہ نتائج نگاہوں کے سامنے تھے۔ زمین سے آسمان تک قبول و اعتراف حق کا نور ذو فشاں تھا۔ دیوان قضا میں انبیاء سابقین کے فرائض تبلیغ کے کارناموں پر ختم رسالت کی مہر ثبت ہو رہی تھی، اور دنیا اپنی تخلیق کے لاکھوں برس بعد دین فطرت کی تکمیل کا مژدہ کائنات کے ذرہ ذرہ کی زبان سے سن رہی تھی۔ عین اسی عالم میں زبان حق محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کام و دہن میں زمزمہ پر دراز ہوئی۔ اب ایک نئی شریعت، ایک نئے نظام اور ایک نئے عالم کا آغاز تھا۔ اس بنا پر ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: ابتدا میں خدا نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، زمانہ پھر پھرا کے آج پھر اسی نقطہ پر آ گیا۔ ابراہیم خلیل کے طریق عبادت حج کا موسم اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمانہ میں کسی قسم کی خون ریزی جائز نہیں تھی، اس لیے عربوں کے خون آشام جذبات ہیلہ جنگ کے لیے اس کو کبھی گھٹا کبھی بڑھا دیتے۔ آج وہ دن آیا کہ اس اجتماع عظیم کے اشہر حرم کی تعیین کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں 4 مہینے قابل احترام ہیں، 3 تو متواتر مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب مضر کا مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ دنیا میں عدل و انصاف اور جور و ستم کا محور صرف 3 چیزیں ہیں: جان، مال اور آبرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل کے خطبان میں ان کے متعلق ارشاد فرما چکے تھے، لیکن عرب کے صدیوں کے زنگ دور کرنے کے لیے مکرر تاکید کی ضرورت تھی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عجیب بلیغ انداز اختیار فرمایا۔ لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، کچھ معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ خدا اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک چپ رہے۔ لوگ سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی نام رکھیں گے۔ دیر تک سکوت کے بعد فرمایا، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں بے شک ہے۔ پھر ارشاد ہوا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے پھر اسی طریقہ سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دیر تک سکوت فرمایا اور فرمایا، کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں بے شک ہے۔ پھر پوچھا، یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے بدستور جواب دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی طرح دیر تک سکوت کے بعد فرمایا، کیا یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ہاں بے شک ہے۔ جب سامعین کے دل میں یہ خیال پوری طرح جاگزیں ہو چکا کہ آج کا دن بھی، مہینہ بھی اور خود شہر بھی محترم ہے، یعنی اس دن میں اس مقام میں جنگ اور خون ریزی جائز نہیں، تب فرمایا۔ ترجمہ: تو تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تا قیامت اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ دن اس مہینہ میں اور اس شہر میں محترم ہے۔ قوموں کی بربادی ہمیشہ آپس کے جنگ و جدال اور باہمی خون ریزیوں کا نتیجہ رہی ہے۔ وہ پیغمبر جو ایک لازوال قومیت کا بانی بن کر آیا تھا، اس نے اپنے پیرووں سے بآواز بلند کہا۔ ترجمہ: ہاں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ ظلم و ستم کا ایک عالمگیر پہلو یہ تھا کہ اگر خاندان میں کسی ایک شخص سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تو اس خاندان کا ہر شخص اس جرم کا قانونی مجرم سمجھا جاتا تھا، اور اکثر اصلی مجرم کے روپوش یا فرار ہو جانے کی صورت میں بادشاہ کا اس خاندان میں سے جس پر قابو چلتا تھا اس کو سزا دیتا تھا۔ باپ کے جرم میں بیٹے کو سولی دی جاتی تھی اور بیٹے کے جرم کا خمیازہ باپ کو اٹھانا پڑتا تھا۔ یہ سخت ظالمانہ قانون تھا جو مدت سے اس دنیا میں حکمران تھا۔ اگرچہ قرآن مجید نے تزر وازرۃ وزر اخری کے وسیع قانون کی رو سے اس ظلم کی ہمیشہ کے لیے بیخ کنی کر دی تھی، لیکن اس وقت جب دنیا کا آخری پیغمبر ایک نیا نظام سیاست ترتیب دے رہا تھا، اس اصول کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: ہاں مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے۔ ہاں باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا جواب دہ باپ نہیں۔ عرب کی بدامنی اور نظام ملک کی بے ترتیبی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ ہر شخص اپنی خداوندی کا آپ مدعی تھا اور دوسرے کی ماتحتی اور فرمانبرداری کو اپنے لیے ننگ اور عار جانتا تھا۔ ارشاد ہوا۔ ترجمہ: اگر کوئی حبشی بینی بریدہ غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت
اور فرما برداری کرو۔ ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ اس وقت اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا اور خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا مرکز بن چکا تھا اور فتنہ پردازانہ قوتیں پامال ہو چکی تھیں۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ہاں، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش قیامت تک نہ کی جائے گی، لیکن البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے اور وہ اس پر خوش ہوگا۔ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے فرائض اولین یاد دلائے۔ ترجمہ: اپنے پروردگار کو پوجو، 5 وقت کی نماز پڑھو، مہینہ کے روزے رکھو اور میرے احکام کی اطاعت کرو، خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف ارشاد فرمایا، کیوں، میں نے یہ پیغام خداوندی سنا دیا؟ سب بول اٹھے، ہاں۔ پھر فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ ان کو سنا دیں جو موجود نہیں۔ خطبہ کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا کہ قربانی کے لیے منی کی کچھ تخصیص نہیں ہے، بلکہ منی اور مکہ کی ایک ایک گلی میں قربانی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے۔ کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے کہ وہ ذبح کریں، اور حکم دیا کہ گوشت پوست جو کچھ ہو سب خیرات کر دیا جائے، یہاں تک کہ قصاب کی مزدوری بھی اس سے ادا نہ کی جائے، الگ سے دی جائے۔ قربانی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ کو بلوایا اور سر کے بال منڈوائے اور فرط محبت سے کچھ بال خود اپنے دستے مبارک سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کو اور ان کی بیوی ام سلیم اور بعض ان لوگوں کو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے عنایت فرمائے، اور باقی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک دو کر کے تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ تشریف لائے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس سے فارغ ہو کر چاہے زمزم کے پاس آئے۔ چاہے زمزم سے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت خاندان عبد المطلب کے متعلق تھی، چنانچہ اس وقت اسی خاندان کے لوگ پانی نکال کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی عبد المطلب، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتے دیکھ کر اور لوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کر خود اپنے ہاتھ سے پانی نکال کر پئیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے پانی نکال کر پیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈول میں پانی نکال کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر کھڑے کھڑے پانی پیا، پھر یہاں سے منی واپس تشریف لے گئے اور وہیں نماز ظہر ادا فرمائی۔ بقیہ ایام تشریق یعنی 12 ذی الحج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اقامت منی میں ہی فرمائی۔ ہر روز زوال کے بعد رمی جمار کی غرض سے تشریف لے جاتے اور پھر واپس آ جاتے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 12 ذی الحج کو منی میں ایک خطبہ دیا تھا، جس کے الفاظ مختصر وہی ہیں جو پہلے خطبوں میں گزر چکے ہیں۔ 13 ذی الحجہ کو سہ شنبہ کے دن زوال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے نکل کر وادی محسب میں قیام کیا اور شب کو اسی مقام پر آرام فرمایا۔ پچھلے پہر اٹھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا آخری طواف کر کے وہیں صبح کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد قافلہ اسی وقت اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔ راہ میں ایک مقام خم پڑا جو جحفہ سے 3 میل پر ہے۔ یہاں ایک تالاب ہے، عربی میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں اور اس لیے اس مقام کا نام عام روایتوں میں غدیر خم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک مختصر سا خطبہ دیا۔ ترجمہ: حمد و ثنا کے بعد اے لوگو، میں بھی بشر ہوں، ممکن ہے خدا کا فرشتہ جلد آ جائے اور مجھے قبول کرنا پڑے، یعنی موت۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا کی کتاب جس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے، خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں۔ آخری جملہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مکرر فرمایا۔ یہ صحیح مسلم مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ نسائی، مسند امام احمد، ترمذی، طبرانی، طبری، حاکم وغیرہ میں کچھ اور فقرے بھی ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ظاہر کی گئی ہے۔ ان روایتوں میں ایک فقرہ اکثر مشترک ہے۔ ترجمہ: جس کو میں محبوب ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو محبوب ہونے چاہیے۔ الہی، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ احادیث میں خاص یہ تصریح نہیں کہ ان الفاظ کے کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ بخاری میں ہے کہ اسی زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن بھیجے گئے تھے، جہاں سے واپس آ کر
وہ حج میں شامل ہوئے تھے۔ یمن میں انہوں نے اپنے اختیار سے ایک ایسا واقعہ کیا تھا جس کو ان کے ہمراہیوں نے پسند نہیں کیا۔ ان میں ایک صاحب نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو اس سے زیادہ حق تھا۔ عجب نہیں کہ اسی قسم کے شکوے رفع کرنے کے لیے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر ذوالحلیفہ میں شب بسر کی۔ صبح کے وقت ایک طرف سے آفتاب نکلا، دوسری طرف کوکبہ نبوی مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ سواد مدینہ پر نظر پڑی تو یہ الفاظ فرمائے۔ ترجمہ: خدا بزرگ و برتر ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، بس اسی کی سلطنت ہے، اسی کے لیے مدح اور ستائش ہے، وہ ہر بات پر قادر ہے۔ لوٹے آ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، فرما بردارانہ زمین پر پیشانی رکھ کر اپنے پروردگار کی مدح و ستائش میں مصروف ہو کر خدا نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندہ کی نصرت کی اور تمام قبائل کو تنہا شکست دی۔